السلام علیکم۔ یہ ویڈیو الائٹ اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے جماعت ہفتم کے لیے۔ بچے اس سے پہلے ہم نے اردو بے میں کام کیا تھا اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی تھی مرکب ناقص کی کچھ اقسام، جن میں سے ہم پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی اور مرکب عطفی۔ آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس مرکب ناقص کی نئی قسم ہے جو کہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے ہمارے پاس مرکب امتزاجی۔ آج ہم نے مرکب امتزاجی کی تعریف اور اس کی امثال کے بارے میں جاننا ہے کہ مرکب امتزاجی کیا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب امتزاجی بنتا کیسے ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ مرکب امتزاجی وہ مرکب ہوتا ہے جو کہ جب دو اسم یا دو سے زیادہ اسم آپس میں مل جائیں، یا دو یا دو سے زیادہ الفاظ یا لفظ آپس میں مل کر ایک اسم بن گئے ہوں یا ایک لفظ بن گئے ہوں، مرکب امتزاجی کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ہیں اعظم، گڑھ۔ اعظم الگ لفظ ہے، گڑھ الگ لفظ ہے۔ اب ہمارے پاس دو طرح کے الفاظ ہیں، ہم نے دو الفاظوں کو جوڑ کر مرج کر کے ایک لفظ بنا دیا ہے، دو الفاظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنایا ہے جو کہ مرکب لفظ بنا ہے، اور یہ ہمارے پاس بنا ہے مرکب امتزاجی۔ اب یہاں پر اس میں اسم اور اسم کو آپس میں جوڑا گیا ہے، مطلب اسم پلس اسم سے ہی مرکب امتزاجی بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں دو اسموں کے ایک ہونے کا احساس نہیں ہوتا، ان کی ملنے کی ہمیں دونوں کے اسموں کے ملنے کا فرق ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم مرکب عطفی اور مرکب اضافی کر چکے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس حروف عطف اور حروف اضافت کا استعمال کر کے دو اسموں کو آپس میں جوڑا گیا تھا۔ یہاں پر ہم دو اسموں کو جوڑتے ضرور ہیں، لیکن ہم اس میں کسی بھی قسم کے حروف یا کسی بھی قسم کی اور چیز کا استعمال نہیں کرتے۔ یہاں ہم سیدھا ڈائریکٹلی دو اسموں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو اسموں یا دو لفظوں کو آپس میں ملا کر ایک لفظ یا ایک اسم بنا دیتے ہیں، تو وہ مرکب امتزاجی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب امتزاجی وہ مرکب ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسم یا دو سے زیادہ لفظ آپس میں مل کر ایک اسم یا ایک لفظ ہو گئے ہوں، مطلب وہ آپس میں جڑ گئے ہوں، دو اسموں کو یا دو الفاظ کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے اور وہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی اسم کہلانے لگے، تو وہ کہلاتے ہیں مرکب امتزاجی۔ جیسے ہمارے پاس دوسری مثال ہے شاہ جہان۔ شاہ بھی الگ لفظ ہے، جہان بھی الگ لفظ ہے، دونوں کو جوڑنے سے ہمارے پاس ایک نیا لفظ سامنے آیا ہے جو کہ ہے شاہ جہان۔ محمد، حسین۔ اب محمد الگ نام ہے، حسین الگ نام ہے، دونوں ناموں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، تو دونوں ناموں کو آپس میں جوڑ دینے سے ہمارے پاس ایک نیا لفظ بنا ہے، نیا نام بنا ہے جو کہ ہے محمد حسین۔ اسی طرح سے ہمارے پاس مزید امثال ہیں جو کہ مرکب امتزاجی کی ہیں، اسم اور اسم کو جوڑنے سے بنتی ہیں، جیسے کہ ہے محمد، احمد، قائد، اعظم، فیصل، مسجد۔ اب ہم نے محمد اور احمد کو آپس میں جوڑا ہے، قائد اور اعظم کو آپس میں جوڑا ہے، اور فیصل اور مسجد کو آپس میں جب جوڑ دیا ہے تو وہ یک اسم بن گئے ہیں، یعنی کہ ایک اسم بن گئے ہیں جو کہلاتے ہیں محمد احمد، قائد اعظم اور فیصل مسجد۔ ان میں ہمیں دو اسموں کے جوڑنے کا فرق یا ان دونوں کے جڑنے کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، یہ ہمارے پاس ہم ان کو ایک ہی اسم یا ایک ہی لفظ گردانتے ہیں، ایک اسم یا ایک لفظ مانتے ہیں۔ مرکب امتزاجی کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا کام سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔